وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدر انجمن و حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام، باہر سے آئے ہوئے مہمانان خصوصی اور سامنے بیٹھے ہوئے پیارے ساتھیوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع پر لب کو لبریز کرنا چاہتی ہوں وہ ہے قرآن کریم سے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی دوری۔ معزز سامعین اور سامعات، قرآن کریم ایک طرف معارف و حکم اور مواعظ عبر کا ایک بحر بے قرار اور رہتی دنیا تک پوری انسانیت کے لیے چشمائے فیض ہے، تو دوسری طرف فصاحت و بلاغت، کلام و بیان اور ادب و لغت کا وہ شاہکار ہے جس کے سامنے بڑے بڑے اتباع ماہرین تھن گھٹنے ٹیک کر اپنی بے بزاتی اور بے مہنگی کا اعتراف کرنے پر مجبور ہے۔ یہ اللہ کی وہ آخری اور آخرین کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور دیگر آسمانی کتابوں کے برعکس اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ خود لیتے ہوئے فرمایا إِنَّ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کو ہم نے نازل کر دی ہے اور اللہ تعالیٰ خود اس کے محافظ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال پہلے جو قرآن تھا آج بھی وہی قرآن حرف بہ حرف ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے ہدایت و شفا بنایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَذِكْرًا لِلْمُسْلِمِينَ، ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے اور ہدایت و رحمت اور بصارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دی۔ مزید فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینۃ من الھدی والفرقان، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت اور ایسی وجہ تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راستہ دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر قرآن کو ھدی للناس سے تعبیر کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کا انسان ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اور وہ کیسی ہدایت اللہ نے اس کی بھی صراحت کر دی وَبَيِّنَةٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، چنانچہ یہی وہ کتاب ہے جس کا بھی تعلق اس کتاب سے ہو گیا وہ تمام لوگوں میں ممتاز ہو گیا۔ چنانچہ وہ فرشتہ جو اس کتاب کو لے کر آیا وہ تمام فرشتوں میں افضل، قرآن نے اسے روح امین کا خطاب دے دیا۔ یہ قرآن جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی تمام نبیوں میں افضل، قرآن نے اسے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا خطاب دے دیا۔ یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں میں افضل، قرآن نے اسے شہر رمضان
دے دیا۔ یہ قرآن جس امت پر نازل ہوا وہ امت تمام امتوں میں افضل۔ قرآن نے اسے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ کہہ کر خیر امت کا خطاب دے دیا۔ لیکن افسوس میرے بھائیوں اور بہنوں کہ اتنی ساری فضیلتیں نگاہوں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی آج مسلمانوں نے قرآن کو طاقتوں کی زینت بنا دیا اور قرآن کو بے فائدہ سمجھ لیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام۔ حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں اور بہنوں کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ قرآن کے سارے فوائد آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی آج مسلمانوں نے قرآن سے دوری اختیار کر لی۔ حالانکہ میں یہ کہوں کہ اگر کائنات کے اندر کوئی ایسی کتاب ہے جس کے اندر پورے انسانی نظم کا ضابطۂ حیات موجود ہے تو میں یہ کہنے کا حق رکھتی ہوں کہ وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 16۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کے رضا کے طالب ہے سلامتی کے طریقے بتاتا ہے اور اپنے آذان سے ان کو اندھیروں سے نکل کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ لیکن افسوس سر افسوس کہ آج نام نہاد مولویوں نے قرآن کو معاشرے سے دور رکھنے کے لیے اس پر مشکل ہونے کا چسپا لگا دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے صرف قمر کے اندر وبانگ دہل اعلان کر دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ قرآن سے دوری کا ایک پہلو تھا جسے میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ انہی دوریوں سے ایک یہ بھی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اسی وجہ سے نازل فرمایا تھا؟ ہرگز نہیں میرے بھائیوں اور بہنوں، بلکہ ہدی للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کتاب انزلنہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہ ایک کتاب ہے جو میں نے تمہاری طرف نازل کر دی تاکہ تم لوگوں کو تاریکوں سے نکل کر یعنی اندھیروں سے نکل کر روشنی میں لاؤ۔ قرآن سے دوری کی تیسری صورت جو دوسری صورت سے زیادہ خطرناک اور اس کی وعیدین بھی شدید ہے، قرآن کو سمجھنے کے باوجود اس پر عمل نہ کرنا ہے، جن کا رویہ ہے ان لوگوں پر کمثل الحمار یحمل اسفارا اور لا یجاوز حناجرہم کی تعبیر صادق نہیں دیکھی؟ کیا ان لوگوں کے کان افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها سے روشناس نہیں؟ اس کے باوجود آج نہ مسلمان اپنے آپ میں کتاب اللہ پر چلنے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے اور نہ ہی اپنے اولاد اور اہل خانہ کو قرآنی تعلیمات سکھانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دلاتا ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ لیکن افسوس میرے بھائیوں اور بہنوں کہ ہم نے اسلام کے محبوب کلمہ کو پڑھا، اپنی پیشانی پر مسلم ہونے کا لیبل لگا کر قرآن تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن ہمارے دعویٰ اعمال اخوان اس کتاب کے بالکل برعکس ہے۔ قرآن نے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا کا درس دے کر لوگوں کو چوری کرنے سے منع فرمایا اور وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ کا پیغام دے کر لوگوں کے ساتھ حقوق غصب کرنے سے منع فرمایا اور وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا کا پیغام دے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ورزی سے باز رکھا۔ لیکن کیا ہم نے ان میں سے کسی ایک کو اپنے گلے کا ہار بنایا؟ اگر ایک کو اپنایا تو دوسرے کو ترک کر دیا۔ ہمارا دعویٰ جھوٹا تھا۔ نبی جب اللہ سے شکایت کریں گے
اور کیوں نہ ہو رب کائنات نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کی دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے میرے پروردگار، میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اور وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو شخص رحمان کے ذکر سے توقع برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کی رفیق بن جاتا ہے۔ آخر میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمانوں ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمانوں ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو قرآن کے احکامات کو سمجھنے اور ان کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔